آج اس شخصیت کا پل ہے جو انتہائی معظم، متبرک اور ایک اپنے اندر پوری انجمن کو پیوست کیے ہوئے قیوم زمانی، عالم علوم مقطعات قرآنی، امام ربانی، قندیل نورانی، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پل شریف ہے، جن کی ذات گرامی کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، اور آج صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ آپ کا ایک سلسلہ نقشبندیہ اور قادریہ آپ ہی کی ذات گرامی سے جاری و ساری ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں، خاص طور سے ٹرکی، امریکہ، لندن، فرانس، جاپان، جرمن اور الحمدللہ سبھی لوگوں سے میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں وہاں پر امام ربانی کی بارگاہ میں۔ کبھی کوئی مل گیا، کبھی کوئی مل گیا، کہاں سے آئیں کہ صاحب جرمن سے آئیں کہ وہاں پر خانقاہ شریف ہے اور وہاں پر حضرت کا سلسلہ اتنا جاری و ساری ہے۔ تو دنیا کے ہر ملک میں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض جاری و ساری ہے، اور اس تمام امت مسلمہ پر آپ نے وہ احسان عظیم فرمایا کہ لوگ اپنی دیسی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت اگر یہ احسان نہ فرماتے تو شاید ہم بت پرستی کرتے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ دین الہی جو اکبر نے بنایا تھا اس کا آپ نے مخالفت فرمائی، اور ایسی مخالفت فرمائی کہ قیامت تک پوری دنیا کے اندر کوئی بھی آپ دین الہی کا ماننے والا ڈھونڈے تو نہیں ملے گا آپ، ایسا آپ نے خاتمہ فرمایا امام ربانی۔ توحید اللہ کی وحدانیت پر حملے ہوئے آپ نے قلم اٹھایا، اور ایسا قلم اٹھایا کہ نیست و نابود فرمایا۔ تو یہ احسان عظیم ہے اب سے 700-800 سال پہلے ان بزرگوں کا۔ شاہ جی میاں حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پردادا پیر سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار شریف رامپور میں ہے، ان کے بھی پردادا پیر ہیں، اور اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ اکبر کا ایک وزیر کا فیضی نام سے اس نے قرآن عظیم کی تفسیر لکھی بغیر نقطے کی، غیر منقوطہ تفسیر۔ اس میں کہیں پر اٹک گیا ایک لفظ ایسا تھا کہ بغیر نقطے کے بن ہی نہیں رہا تھا وہ۔ کیونکہ بڑے کمال کی بات ہے کہ الحمد سے لے کے اور والناس تک جو تفسیر لکھی اس میں کہیں نقطہ نہیں تھا، ایک جگہ اٹک گیا۔ تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ حضرت کے پاس چلے جائے، امام ربانی کے پاس آیا، فرمایا کہ یہ لفظ لکھ دو اس میں، یہ اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ ہمارے سلسلے کے 4 بزرگ حضرت غربت الوسطی خواجہ یہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کے تیسرے صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم صاحب، ان کے بیٹے خواجہ زبیر صاحب، ان کے بیٹے خواجہ محمد نقشبند صاحب اور امام ربانی، یہ 4 بزرگ بیک وقت اور ایک ہی جگہ پر سرہند شریف میں موجود ہیں، آرام فرما۔ اور ایسے ویسے نہیں بلکہ حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو یہ عالم تھا جو آپ کے 3رے نمبر کے صاحبزادے ہیں۔ مثال کے طور پہ 20 لوگ آئے مرید ہونے کے لیے، عام آدمی ان کو مرید کیا، اور ایک نظر ڈالی سب کو اپنے اپنے وقت کا ولی بنا، جب ولی بنا دیا فرمایا کہ تم اس ملک میں جاؤ، تم فلاں ضلع میں جاؤ، تم فلاں جگہ جاؤ، تم فلاں جگہ جاؤ اور دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو یہ احسان ہے ان بزرگوں کا۔ آپ 1000 سالہ مجدد ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک 1000 سال کے بعد ہوئے آپ کی پیدائش ہوئی، جس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت عطا فرمائی۔ اور فرقہ غوثیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ میرا فرقہ جو ہے امام ربانی اور باقاعدہ نام بتا کر کے سرزمین ہند پر پیدا ہوں گے ان کو یہ پیش کر دینا۔ اور یہ کس کے لیے فرمایا؟ حضرت شاہ کمال کیدلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف کیدل ہریانہ میں ہے۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے پیر و مرشد وہ فرقہ شریف آپ کے پاس لے کر آئے۔
یعنی کہ متواتر ان بزرگوں کی بشارتیں ہوتی رہی اس فرقے کے لیے، تو اللہ نے وہ مراتب عطا فرمائے کہ آپ نے ختم فرما دیا. اور یہ اتنا متبرک مہینہ ہے کہ اسی مبارک مہینے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہوا 25 صفر کو. ادھر توحید کو بچایا، خدا کی وحدانیت کو بچایا، اور ادھر عشق رسول کی حفاظت فرمائی، سرکار کی عظمت کی حفاظت فرمائی، اور دلوں کے اندر وہ محبت عطا فرما دی کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہے، چاہے جان چلی جائے، مال چلا جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس ناموس رسالت پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے. تو یہ دو عظیم ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے عشق رسالت کا درس دیا، اور ایک نے درس توحید عطا فرمایا. اگر آپ صرف رسول کو مانتے رہیں، خدا کو نہ مانے تب بھی کافر، اور خدا کو مانتے رہو رسول کو نہ مانو تب بھی کافر. اس لیے کلمہ شریف دو چیزوں سے مل کر بنا، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جز ہے کلمے کا. تو ایک نے اس کلمے کو توحید کو بچایا امام ربانی نے، اور محمد الرسول اللہ کی عظمت کو فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر بچوں کی عمر ہوتی ہے، ہم آپ دیکھتے ہیں کھیلتے کودتے پھرتے ہیں بچے، لیکن 8 سال کی عمر میں ایک کتاب ہے ہدایت النحو، وہ عربی گرامر کی کتاب ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اس کی شرح پڑھی، پوری عربی میں ہے، اور ہر چاہے وہ دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، وہابی ہو، جماعت اسلامی کا ہو، کوئی بھی ہو، ہر مدرسے میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے بغیر عربی نہیں آتی، ابتدائی کتاب ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس کی شرح فرمائی، اور یہ میسج دیا قوم کو کہ پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد میں اپنی مسلک کو اختیار کرو. تو علم سے ہی عمل ہوتا ہے، اور عمل سے ہی عقیدہ بنتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی احسان ہے اس امت مسلمہ پر، دنیا سنیت پر، اور امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے بھی صاحبزادے ہیں اور صاحبزادی ہیں. ایک مرتبہ مسجد میں نماز ہو رہی تھی، آپ لوگ تو میں سے کچھ لوگ گئے بھی ہیں، امام ربانی کی دیکھا ہوگا، یہ وہی مسجد ہے پرانی، اسی دور کی، تبدیلی نہیں کی ہے اس میں. تو نماز ہو رہی تھی، نمازیوں کی عادت ہے کسی نے یہاں چپل اتاری، کسی نے وہاں چپل اتاری، کسی نے وہاں اتاری. جب نماز سے فارغ ہوئے تو لائن سے آدھی چپلیں ایک سائڈ میں تھی، آدھی ایک طرف. لوگوں نے کہا کہ کون آ کر کے چپلیں سیدھی کر گیا؟ تو کسی نے کہا کہ حضور صاحبزادے کھیل رہے تھے آپ کو. تو آپ نے دونوں صاحبزادوں کو بلایا، خواجہ محمد سعید صاحب اور ایک دوسرے صاحبزادے ہیں خواجہ محمد صدیق صاحب، ان کو بلایا کہ تم نے کی ہیں جوتی ہیں؟ ہاں بھائی ہم نے کی ہیں. کیوں کی ہیں؟ تو بچے کہنے لگے کہ ہم نے دوستیوں کی جوتیاں الگ کر دی اور جنتیوں کی الگ. یہ عالم ہے بچپن کا. تو فوراً آپ کو تعجب ہوا، اور اپنے بچوں کو لے کر اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس دلی سے کہا کہ حضور ان بچوں کا ابھی سے یہ عالم ہے. تو آپ نے فرمایا، آپ نے دعا فرمائی کہ تاکہ ان کا جو روحانیت کی منزلیں ہیں وہ اپنی جگہ مقرر ہو جائیں اور ان میں تنزل آ جائے علم میں. تو آپ نے وہاں پر بچوں کو لے کر گئے. آپ کے ایک صاحبزادے ہیں خواجہ محمد سیف الدین صاحب، جو دہلی میں رہا کرتے تھے، ساری زندگی دہلی رہے، لیکن آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا وصال ہو تو مجھے سرہند میں دفن کرو. مئی جون کا مہینہ، رمضان شریف کو وصال ہو گیا آپ کا. تو وہاں سے جنازہ لے کر مریض چلی، پیدل کا راستہ تھا، اس وقت کوئی سواری وغیرہ نہیں تھی. روزے کی حالت میں دلی سے ایک ابر چلا آسمان کے ابھی، اور سرہند شریف تک آتا رہا سائے میں مریدوں. آپ کے ادھر پہلو میں مزار شریف ہے خواجہ سیف الدین صاحب کا، جن سے بنگلہ دیش میں سلسلہ پہنچا. حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے تیسرے نمبر کے صاحبزادے ہیں، ان سے شاہ جی میں حضور رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ. 7,000 خلافات تھے آپ اس دور میں، 7,000 خلافات، اور سب اپنے اپنے وقت کے ولی کامل
اور ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابیں لکھی ہیں مکتوبات شریف، جس کا آج ساری دنیا کے اندر مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ بہت کام کر رہے ہیں۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1000 سالہ مجدد اور ایسے مجدد ہیں جو قیامت تک آپ کی مجددیت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں ان بزرگوں کے فیضات و برکات سے مالا مال فرمائے اور امام ربانی کے فیضات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس مرتبہ ہم لوگ اس میں تو نہیں جا سکے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، کچھ لاک ڈاؤن کے حالات کی وجہ سے، ورنہ ہر سال حاضری ہوتی ہے الحمدللہ، لوگ جا بھی چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اور شریف میں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یا الہ العالم کی ابتدا تا انتہا جو کہ پڑھا گیا، قرآن عظیم کی تلاوت کی گئی ہے اور نعت و منقبت صلاۃ و سلام پیش کیا گیا ہے اور یہ طعام اور یہ شیرینی پیش کی گئی ہے۔ مولا تعالیٰ اس میں آمدن صحبن جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو اس کو معاف فرما کر ہم سب کی جانب سے اس کو باقی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے۔ اس کے بعد جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جملہ صحابہ صحابیات، تابعین تابعات، جملہ ازواج مطہرات کی بارگاہوں میں نظر ہے مولا تعالیٰ نے قبول فرمائے۔ سینہ بسینہ اس کا ثواب خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرمائے۔ سینہ بسینہ اس کا ثواب حضرات امامین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، جملہ شہداء کربلا شہداء اسلام کی بارگاہوں میں نظر قبول فرمائے۔ سینہ بسینہ اس کا ثواب پیرا پیرا میرا میرا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرمائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز حضور صابر کجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرمائے۔ بالخصوص خاص طریقے سے اس کا ثواب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نظر ہے، ہم سب کی جانب سے قبول فرمائے۔ یا الہ العالمین، آپ کے والدین کریمین، آپ کے عزیز اقربا، آپ کے جملہ صاحبزادگان صاحبزادیاں، آپ کے جملہ خلافہ، جملہ محبین متوسلین مریدین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرمائے۔ سینہ بسینہ اس کا ثواب قطب پیلی بھیت حضور حاجی شاہی محمد شیخ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرمائے۔ سیدی سرکار حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرمائے۔ جتنے بھی سلاسل ہیں تمام سلاسل حقہ کے بزرگان دین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرمائے۔ سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چشتیہ، سہروردیہ، رضویہ، شرفیہ، برکاتیہ، تمام سلاسل حقہ کے بزرگان دین کی بارگاہوں میں نظر قبول فرمائے۔ جتنے بھی لوگ ہمارے عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا تعالیٰ ان کی بھی روحوں کا نظر ہے اس کو قبول فرمائے۔ یا الہ العالمین، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آپ کے توسل سے مولا تعالیٰ ہم سب کا بیڑا پار فرمائے، ہم سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، دشمنان اسلام کو مغلوب فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، یا الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرمائے، سنیت پر ہم سب کو قائم و دائم فرمائے، سنیت پر ہمیشہ ہمیشہ گامزن فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو اولیاء کرام کا دیوانہ بنا، بزرگان دین کا دیوانہ بنا، یا الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں عشق رسول عطا فرمائے، یا الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا الہ العالمین جن لوگوں نے بھی اس کل شریف میں حصہ لیا ہے، دامے درہمے قدمے سخنے، مولا تعالیٰ جس نے بھی جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں شرکت کی ہے، مولا تعالیٰ ان سب کی شرکت کو قبول فرمائے، ان کے ان نذرانوں کو قبول فرمائے، یا الہ العالمین امام ربانی کے توسل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تیرے محبوب بندے کے کل شریف کی محفل کو سجایا ہے،
مولا تعالیٰ سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، اور سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کے روزی رزق میں کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرما، جملہ امراض مہلکہ امراض موذیہ سے محفوظ فرما، جملہ آفات بلاؤں سے محفوظ فرما، جملہ آفات بلاؤں سے محفوظ فرما، جب تک اس دنیا میں رہے تیرے اور تیرے محبوب کا نام لیتے رہے، جب اس دنیا سے جانا ہو تیرے اور تیرے محبوب کے نام کے ساتھ جانا ہو، آخر وقت آخری سانس ہم سب کی زبانوں پر یہی کلمہ شریف جاری ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔